سواری پر سوار ہونے کی اور اترنے کی دعائیں بھی حدیث میں متعدد وارد ہوئی ہے۔ یعنی سواری پر چڑھنا، گھوڑے پر یا اونٹ پر حج کو جاتے وقت، چڑھتے وقت دعا، اترتے وقت دعا کو بھی پڑھ لینا، ان کو معلوم ہو اور محفوظ کرنا اولا ہے کہ ہر منزل پر اترتے چڑھتے پڑھتا رہے۔ اور اگر سواری اور سفر اپنے قبضے کا ہو تو بہتر یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ اور صبح کا ابتدائی حصہ سفر کرنے میں گزارے اور دن کی منزل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ رات کا سفر اختیار کرو کہ زمین رات کو لپٹ دی جاتی ہے، یعنی مسافت جلدی طے ہوتی ہے، اور تجربہ بھی اس کا بار ہوا لیکن یہ وہی ہو سکتا ہے جہاں اونٹوں کا سفر اپنے اختیار کا ہو، راستہ معمور اور محفوظ ہو۔ ریویلی کے سفر میں اس کے اوقات کا پابندی ہے۔ جب کسی جگہ منزل میں پہنچے تو احتیاط یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں بھی تنہا نہ جائے، یعنی اکیلا میں نہ جانا چاہیے، کیونکہ انجانے ملک ہے، انجانے جگہ ہے، گم ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تاوقع امن اور اطمینان کا حاصل معلوم نہ ہو کہ اجنبی جگہ کا حال معلوم نہیں ہوتا، اور منزل پر بھی احتیاط یہ ہے کہ رفقا میں سے نمبردار ایک دو آدمی سامان کا حفاظت کے ذمہ دار رہے۔ رات کے وقت اگر منزل ہو تو جاگنے والوں کے اوقات مرتب کر لے جاوے کہ نمبردار ایک دو آدمی جاگتے ہیں کہ یہ جان و مال کا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی رات کو سفر میں سوتے ہیں تو ایک دو آدمی ڈیوٹی کرنا کہ وہ جاگتے رہے تو دوسرے کو جگائے، پھر تیسرے کو جائے، کیونکہ اس میں مال کی حفاظت ہے اور جان کی بھی حفاظت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ منزل پر پہنچ کر طے فرما دیا کرتے تھے کہ حفاظت کا کام کسی کا سپرد دے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی سفر کرتے یا حج کے لیے بھی جاتے تو جب سفر کرنے میں جہاں پر رات میں رکتے ہیں تو یہ رات میں ایک دو آدمی کو اس طریقے سے آپس میں مل ملاپ سے جا کر مال کے اور جان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ بات کو ہم بھی حاجی لوگ کرنا چاہیے۔ آج کل تو اتنا یہی نہیں کہ سفر کرنا کہ آج کل ہوائی جہاز کے ایک فجر کی نماز یہاں پڑھ لیا تو ظہر کی نماز سعودی میں پہنچ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حدیث کے معنی پر ہم کو بولنا ہی پڑتا ہے۔